دوستو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سورج کے بارے میں۔ دوستو ہماری نصابی کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور باقی بھی سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ سائنسدان بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ زمین اور باقی سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، لیکن اس کو نہ ماننے والے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ دوستو بہت سے ڈاکٹر، سائنسدان اور ریسرچر کا ماننا ہے کہ گلیلیو کی یہ ایک غلط تھیوری تھی جو کہ کسی تجربے کے بغیر پیش کی گئی تھی۔ دوستو اکثر سائنسدانوں کے مطابق سورج ساکن ہے اور تمام سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ دوستو ایک نئی تھیوری کے مطابق سورج بھی حرکت کرتا ہے اور تمام سیارے گھوم رہے ہیں، بشمول ہماری زمین بھی ایک گول سرکل میں گھومتی ہے۔ یہ نظریہ گلیلیو نے سن 1615 میں پیش کیا، جس پر اس وقت کے بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تھا، کیونکہ یہ نظریہ بائبل کے بالکل خلاف تھا۔ اس نظریے کو گھڑنے پر چرچ نے سائنسدان کو اس ٹائم بہت ساری سزائیں دی تھی، لیکن دوستو بعد میں اس نظریے کو قبول کر لیا گیا، جو کہ آج تک بھی قائم ہے۔ دوستو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1615 سے پہلے کسی نے بھی زمین یا سورج پہ ایسا کوئی نظریہ پیش نہیں کیا تھا۔ سائنسدانوں کے نظریے کے مطابق زمین دو طرح سے گھوم رہی ہے، اپنے گرد اور سورج کے گرد۔ زمین اپنے گرد 465 میٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ سے گھوم رہی ہے، یا 1674 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور سورج کے گرد 29.8 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ دوستو جو کہ آج تک کسی عقلی دلیل کے ساتھ ثابت نہیں کی جا سکی۔ بہت سے لوگ اس دلیل کے خلاف اپنے نظریے پیش کرتے آئے ہیں کہ اگر زمین اتنی سپیڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے تو پرندے ہوا میں اڑنے کے بعد اپنی جگہ پر واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ جہاز زمین پہ کبھی بھی لینڈ نہ کر سکتا، کیونکہ جتنی رفتار سائنسدان زمین کی بتاتے ہیں، یعنی 1,73,100 فی گھنٹہ کی تیز رفتار سے گھوم رہی ہے۔ دوستو اتنی رفتار تو کسی جیٹ طیارے کی بھی نہیں ہوتی۔ دوستو زمین کی حرکت کے بارے میں سائنسدانوں کے درمیان اختلاف پائے جاتے ہیں۔ جیسے قدیم زمانے کے لوگ اس بات کے قائل تھے کہ آسمان حرکت کر رہا ہے، اور جدید زمانے کے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے۔ دوستو لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ ایک دلیل بڑی ہے کہ قرآن پاک میں کہیں بھی جو اس بارے میں ہو کہ زمین حرکت کر رہی ہے۔ دوستو بلکہ زمین کو آسمان کے ساتھ ہی ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو قرآن پاک میں زمین اور آسمان کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ تیر رہے ہیں۔ دوستو کہیں بھی زمین کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ صرف اکیلی زمین کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ یہ تیر رہی ہے، بلکہ آسمان اور زمین دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ دوستو بلکہ زمین کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ہم نے اس میں میخیں ڈالی ہوئی ہیں کہ یہ ہلے نہ۔ دوستو جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی اور الٹ پلٹ ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ جیسی میخیں ڈال دی تاکہ وہ ساکن ہو جائے۔ دوستو سورج کی حرکت کے بارے میں قرآن پاک میں کئی جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھہراؤ کے لیے، اور یہ حکم ہے زبردست علم والے کا، اور چاند کے لیے ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورج چاند کی حرکت کا کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے، بلکہ زمین کا ذکر کسی جگہ پہ نہیں آیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔